أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند سلام توجہ بات شروع کی جائے. قل هو اللہ احد. جو میرا ناقص مبلغ علم اجازت دیتا تھا مجھے آپ تک پہنچانے کی، وہ 9 دن میں نے آپ تک پہنچایا. کہہ دو وہ ایک غائب احد ہے. 9 دن میں ترجمہ اور طرح کرتا رہا ہوں. آج میں نے اسے تھوڑا سا بدل ڈالا ہے. ہاں علماء میرے سامنے موجود ہیں. ہوگا غائب کے لیے واحد غائب کی ضمیر ہے. وہ ایک غائب. اور کہتے ہیں کہ اللہ غائب ہے. اور اسی بات سے نقوی صاحب میرا علماء سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ غائب ہے، میں کہتا ہوں وہ نہ غائب تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. وہ ذات مسئلوں سے ماورا ہے، لیکن ہماری عقلیں محدود ہیں. ہم حصی مثال کے بغیر نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. برتن میں تھوڑا پانی تھا، آپ نے کوئی چوسنے والی شے برتن کو چھوا دی، اس نے پانی چوس لیا. اب کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ پانی نہیں، لیکن اسے نچوڑیے. سمجھ میں آئی بات؟ جب نچوڑو گے تو جتنا ظرف میں تھا اتنا ہی نکل آئے گا. تو بس یہی کچھ ہے ظہیر بھائی کہ اللہ شدت ظہور کی بنیاد پر غائب ہے. جو چیز حد سے زیادہ ظاہر ہو وہ غائب ہو جاتی ہے. آگے بصارت کا ذوف اسے دیکھ نہیں سکتا، جیسے چمگادڑ سورج کو نہیں دیکھ سکتی. سورج تو موجود ہے، بس اسی طرح اللہ نے جب اپنی ذات کی تجلی میں خود کو بے حجاب کیا، 14 نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پلے پڑ رہی ہے باتیں؟ ہاں 14 وجود ایسے ہیں جو جذب احدیت کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ملک اور سردار صاحب اللہ کی یہ سنت رہی ہے ہمیشہ سے
کہ وہ پہلے رمز سے سمجھاتا ہے، پھر کنایے سے، پھر اشارے سے، پھر عبارت سے، جب کوئی نہ سمجھے تو پھر حکم دیتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اٹھا دو۔ بھلے بڑی بات جو بس اسی طرح اللہ کبھی حقیقت محمدیہ میں چھپا، کبھی ذات علویہ میں پوشیدہ ہوا، کبھی جسد بطول میں پردہ پوش ہوا، کبھی حسن کی نظروں میں چھپا رہا، کبھی حسین کے دماغ میں مستور رہا، کہیں سجاد کی سانسوں میں الجھ کے چھپ گیا، کہیں باقر کا علم بن کے اس کے سینے میں اتر آیا، کہیں صادق کی زبان کی چاشنی بن گیا، کہیں موسیٰ کاظم کی مناجات میں سرگوشیاں کرتا رہا، کہیں رضا کے تیور میں پردہ پوش رہا، کہیں جواد الائمہ کی پاکیزگی کا نقاب اوڑھ لیا، کہیں علی نقی کی ہدایت کا ملبوس لے کے چھپ گیا، کہیں عسکری کے تز کو احتشام میں غائب رہا، اور آخر میں اس نے کہا کہ نہیں آئی سمجھ زمانے کو آئے قائم زمانہ، دنیا سوچتی ہے کہ اللہ ہے بھی اور نظر نہیں آتا، تو چھپ جا اور بتا جیسے میں ہوں بھی۔ آپ کہیں گے اللہ جل اللہ جل، کہا کہ امام زمانہ کا ظہور جزا جزو، یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو چھپ جا اور زمانے کو بتا کہ جیسے میں بندہ ہو کے ہوں بھی صحیح، اور نظر نہیں آتا، اور میں نے تو صدیوں پہلے قرآن میں کہہ دیا ہے، مولانا شبیر شیرازی، مولانا عبرانی، شکیل بخاری، کوئی تو کسی زمانے میں جا کے سوچے گا رسول کہہ دو وہ ایک غائب۔ اللہ اکبر جی ہاں، پچھلے محلے والے ٹھیک ہیں، جیتے رہو۔ اور آؤ دیکھو دیکھو، عالم بھول سکتا ہے، معصوم نہیں ہوتا، علم نہیں بھولتا۔ عالم کے لیے لغزش کا امکان ہے، علم کے لیے نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں ڈاکٹر سلمان جنہیں نوکار نہ کوئی علم سجدے کرتا ہے، کیونکہ وہ بندے کا علم نہیں، ملک
وہ کہتے ہیں انا علم اللہ، میں علی اللہ کا علم ہوں۔ تو یہ 14 کا گھرانہ علم الہی کی زنجیر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ سر سے تو نہیں گزر گیا؟ جی، یہ علم الہی کی زنجیر ہے جس کی 14 کڑیاں ہیں۔ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر سلطان کربلا نے دعائے عرفہ میں اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، متاؤ غبتا حتی تحتاؤ جا الی الدلیل یدلو علیک، تم میری نظروں سے غائب ہی کب ہوا ہے؟ جو متاؤ غبتا، تو کب غائب ہوا ہے مجھ سے کہ تیرے لیے دلیل کی ضرورت پیش آئے؟ اور آگے چل کے مولانا یہ لفظ ہیں یا نہیں؟ بد دعا دی ہے حسین نے۔ نقوی صاحب میں غلط بد دعا دے سکتا ہوں، آپ دے سکتے ہیں۔ حجت حسین کہہ رہا ہے امیت عین لا تراک، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے۔ پلے پڑھیے بات، پلے پڑھیے بات دوستو، سر سے تو نہیں گزر گئی؟ آمیت عین، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے۔ اچھا جتنے بیٹھے ہو میں ایک ایک کے سر پہ قرآن دیتا ہوں، کبھی اللہ کو دیکھا نہیں؟ تو پھر ہم تو حسین کی بد دعا کی زد میں آ گئے۔ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ مجھ سے بڑے عالم سے پوچھو، آدم نے بھی نہیں دیکھا، چلیں قصہ پاک۔ تو کیا علی کا بیٹا بطول زادہ حجت خدا سلطان کربلا مفت میں بد دعائیں دیے چلا جا رہا ہے؟ سر اٹھا۔ علی کے 7ویں بیٹے اور تیرے 8ویں امام سے پوچھا گیا یہ کیا بد دعا دی ہے سید الشہداء نے؟ امیت عین لا تراک، جو آنکھ تجھے نہ دیکھے، اندھی ہو جائے۔ اللہ تو نظر نہیں آتا، فرمایا یہ اللہ کے دیکھنے کی بات نہیں، وجہ اللہ کے دیکھنے کی بات۔ اب آ گئی سمجھ میں بات؟ کیونکہ یہ ہاشمی یہ اصول ہے، جس نے غضنفر کا چہرہ دیکھا اس نے غضنفر کو دیکھا۔ جی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ موڑو گے قرآن کہتا ہے سامنے وجہ اللہ ہے۔ ارادے تو میری جگہ پہ غائب ہو جا، پہلے میری غیبت کی دلیل بنے رہنا۔ پھر جب بشریت سوچتے سوچتے تھک جائے کہ کیا اسے دیکھنا ممکن ہے، پھر چہرے سے نقاب ہٹا لینا، اور پھر میرے ہی گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینا، اور پھر جو ہاتھ دیکھنے کے عادی ہیں
ان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کے کہنا تعالو الی بیعت اللہ ھذہ ید اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جن کے سارے اعضاء اللہ کے اعضاء ہیں، شکیل بخاری جا کے سلمان ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ہے خریداروں کے لیے، تماشائیوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، پہلے یہیں رکے رہنا، میں واپس یہیں آؤں گا۔ تمہارے اسی زمانے کے امام کی دعائے رجبیہ، اس میں اللہ سے خطاب کرتے ہوئے تمہارا امام کہہ رہا ہے فَبِّهِمْ مَلَوْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ تو نے ان 14 سے 7 آسمان بھر دیے، ہیں 14، فقط 14، مگر ان سے تو نے آسمان بھر ڈالے، وَأَرْضَكَ، تو نے ساری زمین ان سے بھر دی، اور جب زمین و آسمان ان سے بھرے گئے پھر ظاہر ہو گیا کوئی نہیں اللہ مگر تو۔ سمجھ میں آئی بات؟ توحید بھی 3 قسم کی ہے، نقوی صاحب، 3 قسم کے بندے ہیں اور 3 ہی قسم کی توحید بیان ہوتی ہے ظہیر بھائی۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ مگر اللہ، یہ عام لوگوں کی توحید ہے۔ لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں اللہ مگر ہوا، یہ ہے وہ خاص لوگوں کی توحید مگر جن سے اللہ چھپا رہتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا تو غائب ہی کب ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا انتا، کوئی نہیں اللہ مگر تو۔ میں شکیل بخاری ایک لفظ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے جملہ، ہر بندے کے لیے نہیں، یہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، ناراض بھی نہیں ہونا، محسوس بھی نہیں کرنا، ہر بندے کے لیے یہ ہے ہی نہیں، ہر بندہ اسے خرید ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن کی سطروں پہ انگلی رکھ کے خدا تلاش کریں وہ عوام ہوتے ہیں، جو توحید کی طرف انگلی اٹھائیں وہ آل محمد ہوتے ہیں۔
सतरों पे उंगलियां रखने वाले और हैं। उसकी तरफ इशारा करने वाले हैं। तौहीद जिनके इशारे का अतिया है, उन्हीं के लिए भौंकता है कि मुझ जैसे हैं। चले तो नहीं गए हो हैं? पहले मेरी हुवियत का मजहर बन, फिर मेरी तजल्ली बन जाना, फिर अपना हाथ फैला के कहना ये अल्लाह का हाथ है बिला तशबीह। आओ अल्लाह की बैत करो। जो हमारे जमाने का वकार नकवी इमाम है ना, ये सारे सिलसिलों का मालिक है। हाँ? नहीं, मेरा मौजूद तौहीद है, ये नहीं है। बस एक मिसाल दे के मैं आगे गुजर जाना चाहता हूं। हमारे 11 इमाम, हजरत इब्राहिम के 2 बेटे इसहाक इस्माइल, 11 इमामों का ताल्लुक नस्ल इस्माइल से है। इनके ननिहाल भी इस्माइल की नस्ल से है, अर्दतियाल भी इस्माइल की नस्ल से है। मेरा इमाम ऐसा है कि जहां दोनों सिलसिले जम होते हैं, मेरे इमाम के ननिहाल इसहाकी, नहीं समझ में आ रही बात? हाँ, दोनों सिलसिले जम हुए हैं। हमारे 12 के 12 अमजद अंबिया से अफजल, लेकिन अली बादशाह से लेकर सरकार अस्करी तक हमारे किसी इमाम के पीछे किसी नबी ने नमाज नहीं पढ़ी। जब दोनों सिलसिलों का मालिक आएगा, इमाम आगे नबी पीछे। जो आपको बताता रहा हूं कि सूरह तौहीद और सूरह कद्र का आपस में रिश्ता है, बताया है ना। और उस पर कभी कोई हदीस, कभी कोई जुमला, कभी कोई आयत साथ पढ़ी है। हमारे 11 इमाम जो हैं, किसी का ताल्लुक सूरह तौहीद से है, किसी का सूरह कद्र से, जो 12वां है इसका दोनों से। पहली बात यह है कि खुद बहुत बड़ा हिस्सेदार है सूरह कद्र का। ये तो तुम्हें इसी इशरे में बताया, रात भी बात हुई कि लैलतुल कद्र सैयदा, हमने उसे नाजिल किया वजूद फातिमा में। है लैलतुल कद्र। तो हमारे इमाम ने कहा था कि लैला मुबारका हमारी दादी और कद्र अल्लाह का नाम है, क्योंकि ये महदब अफलाक में गर्दिश करने वाली रात नहीं है, लैलतुल्लाह है। जी जी, मदारे अफलाक में जो रात गर्दिश करती है वो तुम्हें छुपाती है, और ये वो लैलतुल्लाह है जो उसे छुपाती है। समझ में आ रही बात? समझ में आ गई बात? आखिरी महले तक वाले समझ गए? हाँ, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें किसने इदराक दिया कि लैलतुल कद्र क्या है? यानी ये वराए इदराक है।
یہ ادراک سے اونچی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میری تفسیر نہیں، قرآن کا وارث ششم کہہ رہا ہے. یہاں مقصد یہ ہے خیر من الف صدیق. سیدہ ہزار صدیق سے بہتر ہے. ہزار صدیق. قرآن سے پوچھتے ہیں مولانا صدیق کیا ہے؟ وذکر، سورہ مریم پڑھ، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اے رسول ذکر کرو قرآن میں ابراہیم کا. نہیں سلمان، بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ اور ہے. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے رسول سے وذکر، ذکر کر قرآن میں ابراہیم کا. بھیج تو رہا ہے، ذکر یہ کیوں کرے؟ ہاں بہن صاحبان اشارت کے لیے میں کہہ کے آگے گزر گیا. وہ صدیق نبی تھا، ابراہیم صدیق ہے. 1.25 لاکھ میں ایک ہے ابراہیم. اور اللہ کہتا ہے اگر ایسے 1000 دفعہ سلسلے بھی چلیں فاطمہ پھر بھی بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. نازل ہوتے ہیں تمام فرشتے. ملائکہ پر الف لام ہے، چاہے جنس کا ہو چاہے استغراق کا. میرا گھر پورا ہے جی. اگر الف لام جنس کا ہے تو پھر نہ کوئی صاحب ترجمہ یہ ہوگا جس کا بھی تعلق جن سے ملکوت سے ہے وہ اتر آتا ہے. اور اگر الف لام استغراق کا ہے تو پھر ترجمہ ہوگا نازل ہوتے ہیں سارے فرشتے. اپنے رب کے اذن سے کل امر لے کر. پالنے والے تو عرش پہ ہے، یہ زمین پہ کیوں آ رہے ہیں؟ چلو شکر ہے تمہارا ہاتھ اٹھا، ورنہ میں اس محلے پہ تھوڑا تھوڑا مشکوک ہونے لگا تھا. قرآن کہہ رہا ہے، آیت ہے، روایت تو ہے نہیں. ہر امر لے کر فرشتے زمین پہ آتے ہیں، تو اوپر یہ زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ یہی کچھ تو میں سمجھانے کی کوشش میں ہوں. مولا کے معاملے میں ملا کے چکر سے باہر آ جاؤ. جیسے اللہ سے رابطہ رکھنے کے باوجود فرشتے اولل الامر سے اجازت لینے آتے ہیں، آندھی چلے یا نہ چلے، بارش آئے یا نہ آئے، بچہ پیدا ہو یا نہ ہو. ارادے ہر امر لے کر زمین. اور یہ تو یہیں سے ان کے اقتدار کا پتہ چلتا ہے. بہت
کچھ علی والوں تمہیں خود خبر ہوتی ہے، ملا کے چکر میں آگے بھول جاتے ہو. ان کے اقتدار کا پتہ ہی اس بات سے چلتا ہے. اچھا حدیث کے ساتھ روز پڑھتے ہو، مجلس سے پہلے بھی ہو رہی ہوتی ہے، شب جمعہ اکثر گھروں میں بھی پڑھی جاتی ہے. جبریل آیا تھا اللہ سے پوچھ کے، اتاذن لی یا رب ان اہبط الی الارض لاکون معهم سادسا تحت الکساء، پروردگارہ مجھے اذن ہے، اجازت ہے میں چادر کے نیچے چلا جاؤں؟ اللہ نے کہا ہاں. پلے پڑی ہے یا سر سے گزر گئی؟ تو جب اللہ سے اجازت لے چکا پھر رسول سے کیوں کہہ رہا ہے حل تاذن لی انت یا رسول اللہ؟ جتنا مولا علی کا ہاتھ اٹھا. بھائی میرے درستی کر لو، رسول نے علی کو جب بلند کیا تھا تو علی کا سر عرش سے ٹکرایا تھا. ہاں اور یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں تمہیں کہ منتہا زمان کرسی کو کہتے ہیں. وہ کرسی کوئی بیٹھنے کی چیز نہیں ہے، یعنی جہاں زمان ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے وہ جگہ ہے کرسی. اور جہاں مکان کی انتہا ہو اور آگے لا مکانی ہو، وہ جگہ ہے عرش. تو جو پالانوں کے منبر پہ کھڑے کھڑے لا مکانی سے گزر جاتے ہیں، اللہ جانے خود رہتے کہاں ہیں. تمہارے منہ سے جملہ شاید الہامی اشارے کے تحت نکلا، کیونکہ بہت بڑی حقیقت بیان کرنے کا مجھے موقع مل گیا. اچھا یہ تو مانتے ہو رسول کی حد تک 73 فرقہ مانتا ہے اور 14 کی حد تک سارے شیعہ مانتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا جب 14 تھے. ہاں میں چھوٹی چیزوں کا نام نہیں، چند موٹی چیزوں کا نام لیتا ہوں. آسمان تھے، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، کوئی شے تو تھی نہیں، رہتے کہاں تھے؟ نہیں نقوی صاحب، آج تک میں نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا، آج اٹھنے لگا ہے. آج اٹھنے لگا ہے. زمانہ علی کو کعبے میں دیکھ کر لرزہ برندام ہے، بشریت ششدر ہے، انسانیت کو بخار چڑھا ہوا ہے، عقل تپے لرزہ کا شکار ہے، طائر ادراک ٹنڈ منڈ ہو کے بالوں پر چڑھائے بیٹھا ہے. آدم اسے سوچ کر آب و گل کے پردے میں منہ چھپا رہا ہے. نوح انہیں سوچتا ہے تو کشتی کی ٹھوکا پیٹی میں لگ جاتا ہے.
جی جی ابراہیم کعبے کی تعمیر کی اینٹ اور گارے میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کے خوش ہو لیتا ہے، موسیٰ آگ اور سوٹے کے کھیل میں خوش ہے، عیسیٰ ان کے قصر فضیلت پہ کنگرے ڈالنے کی کوشش میں پیگ میں جھولتا جھولتا چوتھے فلک سے جا ٹکرایا۔ اللہ بلے بڑی آواز یا نہیں؟ ہاں ششدر زمانہ علی کا کعبے میں آنا یعنی کعبے کا مکان ہونا، علی کا مکین ہونا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کوئی اگر کمزور دل والا ہے تم میں سے، میں 50 سیکنڈ خاموش ہوتا ہوں، چلا جائے۔ رندوں کو آج ضد ہے تیری دل بری کھلے، رندوں کو آج ضد ہے تیری دل بری کھلے، راز جنوں و غایت شعلہ سری کھلے، یہ کیا کہ محکدے کا در سرسری کھلے، ایک در نہ کھول آج 12 تری چراغے مدھے ہری ہے زبان قدم پھرکی، ہر ایک لفظ نکلتا ہے روشنی کی طرح، نعرہ علی بلبلے گلشن حیدر ہے قسم اور عباس، بلبلے گلشن حیدر ہے قسم اور عباس، اور ذاکر صفت پیمبر ہے قسم اور عباس، اور دھان سے جس کی مقصر کا جہاں لڑتا ہے، دھان سے جس کی مقصر کا جہاں لڑتا ہے، ہاں جب وہ شیر غضنفر ہے غضنفر عباس، جس نے تو سلام دی گئی ہے نعرہ وقار نے کوئی تم نے تو کہا نا کہ رندوں کو ضد ہے آج تیری دل بری کھلے، اور میں چاہتا ہوں آج سرے قمبری کھلے۔ سر اٹھانا، پریشان ہے زمانہ کہ گھر اللہ کا ہے، بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ، اور بارہا میں تمہیں بتا چکا ہوں بیت بیتوتا سے ہے، جہاں رات گزاری جائے اس گھر کو بیت کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے 2 3 4 مکان بھی تو ہوتے ہیں، جس مکان میں وہ خود نہیں رہتا اسے عربی میں دار کہتے ہیں، بیت نہیں کہتے۔ بیت کہتے ہیں اسی گھر میں جس میں وہ رات رہتا ہو، بیت اللہ، اللہ کے رات رہنے کی جگہ۔
میرے بولنے سے پہلے ملنگ اٹھ جایا کرو، میں بات شروع کرتا ہوں اور تجھے ہاں میری ذرا مدد کر دینا، تھوڑا پڑھا ہوا ہوں نا۔ کون سی تاریخ کو تمہارا مولا کعبے میں آیا تھا؟ پکی بات؟ 13 رجب گزر گئی، باہر نہیں آیا۔ 14 گزر گئی، نہیں آیا۔ 15 گزر گئی، نہیں آیا۔ 16 کو آواز الہی آئی، 16 رجب کو، اے میرے حبیب تو جانتا نہیں میری بے نیازی کے خمیر سے بدن تراشا ہے علی کا۔ میں نے اپنی سمدیت کی تینت لی، بے نیازی کا پانی دیا، بے غرضی سے خمیر اٹھایا، اپنے مزاج کو کروٹ بدلوائی تو علی بن گیا۔ یہ 3 دن ہے، قیامت ہو جائے گی، بھیجا میں نے ہے اپنے گھر میں، جب تک تو لینے نہیں جائے گا علی نہیں آئے گا۔ توجہ 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 توجہ، سر اٹھاؤ، بس ادھر رسول کے قدموں کی آہٹ ہوئی، ماں کی آغوش میں علی مچل گیا، عین اللہ کی آنکھ دیوار کعبہ کی طرف اٹھی کہ دوسری بار کعبے کا جگر چیروں۔ اب اللہ جانے میں آبادی میں ہوں یا ویرانے میں ہوں، اپنوں میں ہوں یا پرایوں میں ہوں، سوچ کے بیماروں سے خطاب ہے یا ماننے والوں سے۔ آتے ہوئے بھی جگر چیرا تھا، دوسری دیوار کا جگر چیرنا چاہتا تھا شیر خدا۔ آواز قدرت آئی، نہیں نہیں یا علی، آنے کے لیے دیوار چیری ٹھیک تھی، وہ بھی تجھے میں نے کہا کہ پھاڑ دے دیوار، تاکہ دنیا کو پتا چلے جب علی آنے پہ آ جائے اللہ کے گھر کی دیوار نہیں روکتی، بندے کے گھر کی دیوار کیا ہے۔ تب دیوار پھاڑی، تب دیوار پھاڑی، وہ شہید تھا۔ اب اگر دیوار پھاڑی مقصد توحید ادھورا رہ جائے گا۔ اب کعبے کے در سے نکل، کیوں مالک؟ باہر جم غفیر ہے، سوئی گرائی جائے تو زمین پہ نہیں آتی۔ زمانہ دیکھ لے کہ جب اللہ کے گھر کا در کھلتا ہے ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوا کرتی ہے۔ ارادے جب اللہ کے گھر کا در کھلے جلی نہیں ملتا، زمانہ اسی پہ ششدر تھا، جب کچھ نہیں تھا رہتے کہاں تھے۔ آج ملک اور کعبے کا مکین ہضم نہیں ہو رہا زمانے سے، میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، کوئی میرے گھر پہ قبضہ کر کے دکھائے نظر آ، میں اسے 7 نسلوں کا شجرہ بتاؤں کہ پرائے گھر پہ قبضہ کیسے کرتے ہیں۔ پالنے والے تیری مجھے سمجھ نہیں آتی، گھر تیرا ہے قبضہ علی کا ہے۔
مطمئن بھی ہے، تو خوش بھی ہے؟ سلمان نے پوچھا، ڈاکٹر سلمان نے پوچھا، تنہائی میں پوچھا، تصویر کبریائی سے پوچھا، سر الہی سے پوچھا، روح مصطفی سے پوچھا، مولا سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا میں، ایمان ہے میرا ایسے جیسے اللہ ایک ہے، کچھ نہیں تھا آپ تھے، شاید ہی نہیں رہتے کہاں تھے۔ جو بات سلمان کو علی نے تنہائی میں بتائی، میں ہزاروں کے مجمع میں منبر پہ بتانے لگا ہوں، آخری آدمی تک جو قناعت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، تم بھی جو باہر، اور جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، علی نے دائیں دیکھا بلا تشبیہ، بائیں دیکھا کہ گلی میں کوئی ہے تو نہیں، علی نے مسکرا کے کہا سلمان بس یہ سمجھ، هو المکان ونحن المکین، اللہ مکان تھا، ہم 14 مکین تھے۔ توحید جن کا مکان ہو، سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں اب گھبرانا نہیں، پچھلا محلہ تھکا تو نہیں ہو آخر والا۔ ایک حدیث ہے، اور ہمارے ہاں تو خیر کتابیں بھری ہی پڑھی مولانا، لیکن بعض برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی میں نے یہ حدیث دیکھی ہے، چند ان کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ اتنا نہ صحیح، یہ زیادہ ہے کوئی مجمع، بھرل کافی تھا، بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ رفعنا لک ذکرک کا مصداق، سر اٹھایا رسول نے، ما زاغ البصر کی نظر نے دائیں بائیں حرکت کی، علی کے کعبہ رخسار پہ آ کے رسول کی نظریں ٹکی، بھائی حقیقی کعبہ علی کا چہرہ ہے، رسول کی خود حدیث ہے، اور تفسیر فرات میں پڑھ لینا، 1150 سال سے زیادہ پرانی تفسیر ہے تمہارے مذہب آل محمد میں، اس میں تمہارے رسول کی یہ حدیث موجود ہے، ان علی الکعبۃ المستورۃ، علی کائنات میں چھپا ہوا کعبہ ہے۔ جی بہرحال تمہارا جو نعرہ ہے یہ قیمت نہیں تھی میرے جملے کی جو میں کہنے لگا ہوں، لیکن بہرحال چلو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں پھر سمیٹ لیتا ہوں۔ سر اٹھایا اور اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے رسول نے فرمایا، مثل علی فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ اللہ اللہ اکبر، جو سمجھ میں آئی بات؟ فرماتے ہیں علی کی مثال میری امت میں وہی ہے
جو قرآن میں قل ہو اللہ احد کی ہے. نہیں ذرا مجھے چہرے پڑھنے دو ہیں کہ جہاں سوالیہ ہے کیوں ہے, جہاں حیرانی ہے کیوں ہے, اور جو میں چل رہے ہیں اچھل رہے ہیں وہ اللہ جانے کس خوشی میں ہیں. فرمایا علی کی مثال میری امت میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کی 114 صورتیں ہیں قرآن میں, ایک یہ ہے. باقی جو 113 سورے ہیں سردار سے ملک اور چیلنج ہے, ممبر سے کہہ رہا ہوں, ہر صورت میں کسی نہ کسی مخلوق کا ذکر ہے. پلے بڑھیے بات, پلے بڑھیے بات. 113 صورتوں میں مخلوق کا ذکر ہے, کہیں اچھی مخلوق کا کہیں بری مخلوق کا. سورہ توحید واحد سورت ہے, شروع بھی خدا سے ہوتی ہے. اور ختم بھی توحید پہ ہوتی ہے. اگر تھک نہیں گئے ہو تو, تھکنا تو مجھے چاہیے تھا. 2 مہینے 1 دن ہو گئے ہیں, 1 دن کے بغیر مسلسل. ہاں تھکتا تو میں, لیکن نہیں, اس بات کہنے سے پہلے موت بھی آئی تو ٹھوکر مار کے الگ کر دوں گا کہ مجھے یہ کہنے دے. ہاں سورہ توحید واحد سورہ ہے, شروع بھی خدا سے ختم بھی خدا سے. اور علی کہہ رہا ہے مثل علی فی امتی کا مثل قل هو اللہ احد, یعنی محمد کی زبان نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا کہ کائنات میں اور علی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مخلوق اور اللہ میں ہوتا ہے. سر اٹھاؤ, ختم کر دیا میں نے اپنی گفتگو. جاؤ ظاہر بھائی, اگر آپ نے حافظے کو آواز دینا, کبھی میں نے 2 شعر سنائے تھے آپ کو. ہاں پڑھنے لگا ہوں, توجہ. کسی عربی شاعر نے نہیں, عجمی نے, فارسی شاعر نے امیر کائنات کو خطاب کر کے, زمانے کا مجھے پتہ نہیں کب, کم از کم 500 سال سے کچھ زیادہ ہی ہو سکتے ہیں, کم نہیں, کیونکہ اتنے عرصہ پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی ہیں, ظاہر ہے اس سے پہلے ہی ہوں گے نا کچھ. وہ تیرے مولا علی کو, شاہ نجف کو, خیبر شکن کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے, یا علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد. یعنی جنہیں علی راس آتا ہے, میں پڑھ ان کے لیے رہا ہوں جن کے معدے کچے پکے ہیں اور جنہیں الٹیاں شروع ہو جائے. ان کے لیے نہیں ہے جو علی کے فضائل کا ہتھوڑا سہ کے بھی اور اونچا اڑ جاتے ہیں. یا علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد, نام تو نقش نگین امر اللہ الصمد.
پوچھ رہے ہیں آپ یا علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد. نام تو نقش نگین امر اللہ الصمد لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چوتو. لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چوتو لم یکن بعد از نبی مثلت لہو کفوا احد. وہ کہہ رہا ہے اے علی تیری ذات قل هو اللہ احد کا ثبوت ہے. کیسے کیسے کیسے؟ ایک منٹ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. یہ اگر کہے کوئی بندہ پوچھے میں نے غضنفر کو نہیں دیکھا، یہ کہے مجھے دیکھ لو، جنہوں نے دیکھا ہے وہ مانیں گے؟ وہ کہیں گے یار تیرا قد ہی اتنا نہیں ہے، تیری قامت اتنی نہیں ہے، تیرا چہرہ ویسا نہیں ہے، تیرا ناک نقشہ ویسا نہیں ہے، تیرے ہاتھ پاؤں ویسے نہیں ہے. چلو کوئی ملتا جلتا تو لاتے. اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سے جب کائنات نے پوچھا خدا کے بارے میں بتاؤ، لفظوں میں الجھے رہے. جب علی سے پوچھا کہ اس کا بدن ہو تو کیسا ہو، فرمایا ادھر دیکھو بس ایسا ہو. میں تو عالم تصور میں چلا گیا ہوں روز محشر میں کہ اس قافلے کے سربراہ جناب مظفر عباس توصیف نیت میں کیسے یہ قافلہ چلے جائے گا اور کس طرح نعرہ بلند کرے گا، اسی طرح کا نعرہ لگائیے گا. اور بخاری سے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں تو اللہ جانے ہزاروں پردے علی کی ذات پر رہے میدان قیامت میں. اس لیے تو اللہ نے دنیا میں علی کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں کیا. رسول سے لوگ پوچھنے آئے تھے کہ ہم نے علی کو کیا کہنا ہے، تو فوراً 30واں پارہ شروع ہی یہیں سے ہو رہا ہے. سورہ نبا کی پہلی آیت ہے، رسول کے بولنے سے پہلے آیت آ گئی تھی اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. رسول یہ آپ سے نبأ عظیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یا کلا یہاں یہ ہرگز نہیں جان سکتے. ثم کلا پھر ہرگز نہیں جان سکتے، قیامت کو جانیں گے. میں کہہ گیا، میں کہہ چکا، تم رہ گئے. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کو جانیں گے علی کیا ہے. جس علی کے اللہ نے علی جنوانے کے لیے قیامت کی میعاد دی ہے، دنیا میں تو جانے گا کہ علی کیا ہے. جو وہاں بھی یہی پتہ ہے، دنیا میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. دنیا میں بھی نقوی صاحب یہی ہوتا رہا ہے کہ بندے بھلاتے خدا کو رہے، ہیں پاتے مرتضی کو رہے.
लो जी, तुम में कोई बड़ा चौधरी होगा, कोई बड़ा मलिक, कोई बड़ा खान, कोई बड़ा मखदूम, कोई बड़ा फातिमी, कोई बड़ा हाशमी। तुम्हारी बात मैं नहीं करता, तुम्हारे बाबा आदम की करता हूं। जन्नत से निकल गए अब्बा मियां और अम्मा जी। बस दिल में तमन्ना कर बैठे थे हजरत आदम, दिल में, कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसा होता। अल्लाह ने कहा बेलिबास करके इसे नीचे फेंक दो। मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं। कुरान पढ़, सूरह आराफ पढ़, सूरह काफ पढ़, कुरान मिंबर पे ले आ। काफे कहा कि अक्शफाने अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नत, जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते लपेट के उतरे। तेरा बाप आदम सोचे तो बेलिबास करके अल्लाह फेंकता है। आदम ने सोचा, अब अफसोस है मिंबर है, मिंबर के तकाजे मुझे खुल के कुछ कहने नहीं देते। बैठक या डेरा होता तो मैं और लफ्ज़ इस्तेमाल करता। फिर सोचना, तू तो दावा कर रहा है कि मैं इन जैसा हूं, तेरा क्या होगा? हाँ, और फिर एक जगह भी नहीं ला फेंका। एक को हिजाज में, एक को कोहे सरांदीप श्रीलंका में। फासला देख लो। हाँ, वहां 500 साल अबुल बशर रोए, 500 साल, 500 साल वो सुनता रहा फरियाद, वो देखता रहा रोना। वो बेदिल है, दिल तो है नहीं कि पसीजे रहम आए। ये तो दिल वालों की अलामतें हैं, वो तो बेदिल है। 500 साल के बाद चूंकि करीम भी है, उसने कहा जिब्रील ये 5 करोड़ साल रोता रहे, मुझे क्या होगा भला? जाए से भूला सबक याद दिला। जिब्रील आया, आदम जब रूह तेरे बदन में आई थी, पहले पहले आंखों में आई थी, तो अर्श पे क्या नजर आया? 5 नूर। तो जब तक उनको वसीला नहीं बनाएगा, कयामत तक रोता रहेगा, उसे कुछ नहीं होने का। बस अब दुआ। नकवी साहब क्या कर रहे हैं? आदम इलाही बेहक के मोहम्मद मानतल महमूद, इलाही, हर लफ्ज के बाद इलाही इलाही, 5 का वास्ता दे रहा है। हकीकत दुआ को समझने की कोशिश करना। बस अभी दुआ के फिक्रे खत्म हुए थे। तर 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 घोड़े की टापों की आवाज, एक नकाबपोश आदम बस सर उठा, हवा को पहचान भी ले, मेरे पीछे उतार भी ले। हाँ, बस जीते रहो, मैं तुमसे राजी, मेरा मौला तुमसे राजी हो। अब तस्लीम शाह हक क्या था? जल्दी जल्दी घोड़े से उतारते, मेरे मलिक और उतारा नहीं। हाँ, बस खत्म हो गई मेरी बात। सवार ने कहा मुझे और काम भी है।
اتار اتار اتار. آگے غضنفر تو نہیں تھا، ابوالبشر تھا، مسجد ملائک تھا، خلیفۃ اللہ تھا، زمین پہ اللہ کا نائب تھا. کہتے ہوا اتاروں گا بعد میں ششدر ہوں، پہلے میرا مسئلہ حل کر. کیا میں نے آواز دی تھی اللہ کو، میں نے پکارا خدا کو تھا. میں ابوالبشر ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، جانتا ہوں اللہ بدن رکھتا نہیں، اللہ گھوڑے پہ بیٹھتا نہیں. پکارا اللہ کو تھا، ہوا لانے والا تو کون ہے؟ فکشف النقاب عن وجہ، سوار نے نقاب الٹ کے کہا تو بھی جان لے اور قیامت تک اولاد کو وصیت کر کے مرنا کہ مشکل زدے مشکلوں میں پکارتے جلی کو ہے، آتا علی ہے. وصیت کر کے جانا. مصیبت زدے مصیبتوں میں بلاتے خدا کو ہے، آتا مرتضی ہے. یا علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد. جی کھل گیا بھید کے بس بس کرو بالا ہے علی. کھل گیا بھید کے بس بس کرو بالا ہے علی. بزم کونین کی رکنیت کا اجالا ہے علی. ابھی آدم کے دل کو ضمیر آیا نہ تھا جب سے میرے مولا نے خلیفہ کا لقب پایا تھا. درود پڑھ لو مل کر آواز بلند. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر برائے ظہور امام منتقم علیہ السلام بلند تر سلامات. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، سلامت رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. اور یہ بھی دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت ہے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. اپنی طرف سے اللہ جانے میں کیا پڑھ دیتا. ظہیر بھائی نے مجھے بتایا کہ تابوت بنایا گیا ہے بیمار کربلا کا. ہاں زیادہ طویل و عریض نہیں، میں دو حد تین جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تمہید اور رنگامیزی کے میں نے بات شروع کر دی ہے. 3 لفظ سجاد کی زندگی کا روگ بن گئے تھے.
اللہ اکبر. کون کون سے؟ جوانی، بازار، پردہ. ہاں، کسی جوان کو دیکھا تو اکبر کا کلیجہ یاد آیا، بازار سے گزرے تو ماں کی بیردائی یاد آئی. اللہ اکبر. کسی پردہ دار کو دیکھا تو علی کی بیٹی کی لٹی ہوئی چادر پہ روئے. العظمت للہ. پانی نہیں روتا رہا علی کا بیٹا. ذات واجب کی قسم میں کہا کرتا ہوں ممبروں سے کہ زہر دینے والوں نے لعنت کا حقدار جو بننا تھا کہ زہر دے دیا میرے مولا سجاد کو، اگر چند دن انتظار کر لیتے پھوپھی کی چادر کو رو رو کے خود مر گیا ہوتا. خدا کی قسم کتابیں پڑھو، روایات میں ہے. بس یہ اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اگلے سال رونا اسی کے حصے میں آئے گا جو رہے گا. میں نے تو بس 2 لفظ کہہ کہ منبر چھوڑ دینا ہے، اور پھر اگلا سال ہے تمہارے مقدر کے لیے. علی کی بیٹی کی نظر مجھ پہ بھی ہے، ہر عزادار پہ بھی. خون رو رو کر اتنا کمزور ہو گیا تھا سجاد، جیسے ہوا میں نازک پودا ٹھہر نہیں سکتا بلکہ لہراتا رہتا ہے. لاہور والوں ایسے سجاد کا بدن ہوا میں لہراتا تھا. نعمان ابن منذر مدائنی نے منہ پہ ماتم کر کے کہا اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو ہم پہ رحم کرو. کیا کروں؟ کہا تھوڑا رویا کرو، پر نالا پہلے سے لہو کا بڑھ گیا. کہا ابن منذر مجھے ایک بات کا جواب دے. مولا میں تیری بات کا جواب دوں؟ کہا آسان ہے. تو مولا پھر پوچھئے. کہا ابن منذر کوئی غیرت مند بیٹا دیکھ رہا ہو اور کوئی بندہ اس کے سامنے اس کی ماں کے سر سے برقع اتار لے تو اس غیور بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. کہا کوئی غیور بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہو اور کوئی بندہ اس کی ماں کے سر سے چادر اتار لے تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ ابن منذر کہتے ہیں مولا اسے مر جانا چاہیے. کہا مجھ سے پوچھ میں شام سے زندہ کیسے واپس آیا؟ میرا حق تھا میں بازار شام میں مر گیا ہوتا. اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ. جو اس انداز سے رو رہا تھا مر گیا ہوتا. بس ختم کر دیا ہے میں نے سارا، پرسہ تمہارا ہو چکا، عبادت تم نے کر لی. میری دعا ہے تمہاری آنکھیں کسی اور غم میں کبھی اللہ کرے اشک بار نہ ہوں. بس سارا کچھ چھوڑ دیا. آخری فکرہ ہے اس کے لیے جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا دل ہے. زہر ملا ہوا ہے سجاد کو، سارا کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے. اور رونے والوں یہ تو جانتے ہو جب زہر جگر تک پہنچتا ہے پھر جگر کو کاٹتا بھی ہے، پھر جگر کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں. سینہ دبا کے تڑپ رہا تھا بستر پہ کہ اچانک تکیے پہ دونوں کوہنیاں رکھی، شام کی طرف منہ کر کے عالم جلال میں کہا کون کہتا ہے تیرا وارث کوئی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ تو بے وارث ہے؟ جناب باقر نے کہا بابا کس سے باتیں کر رہے ہو؟ رو کر کہا بیٹے میرا میت چھوڑ دو، میں جانوں میرا مقدر جانے. اجازت امامت سے شام چلے جاؤ، فضا کی آخری سانس اٹکی ہوئی ہے. جا کے پہلے فضا کی تجہیز و تکفین کرو، میری سفروں کی ساتھی ہے. لفظ سمجھ لینا. اجازت امامت سے پہنچے، قدموں کی آہٹ سنی،
तड़प गई फिजा। सज्जाद बिस्मिल्लाह आ गए हो? मौला मैंने 3 दफा पुकारा, मेरी तीसरी आवाज पे आए। बाकर ने रोकर कहा, दादी मैं सज्जाद नहीं, मैं बाकर हूं। है तेरा बाबा क्यों नहीं आया? क्या मैं इस लायक नहीं थी कि आखिरी वक्त सज्जाद मेरी आंखों पे आके हाथ रखता? बाकर ने रो के कहा, मैं बता नहीं सकता, मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। जैसे ही फिजा की नजर पड़ी, कहा बाकर तुझे ज़ैनब की चादर का वास्ता, मुझे मदीने पहुंचा, मैं सज्जाद के जिगर के टुकड़े अपने हाथों पे संभालूं। कहा मेरे बाबा के सराहने देख। देखा एक काले बुरके वाली बीबी है जिसने हाथों का प्याला बनाया हुआ। सज्जाद मैं तेरा जिगर संभालने आई। मातम हुसैन। Tabii.